السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے 10 محرم کے جلوس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کو پرانے شہر میں واقع بی بی کے علاوے کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے 17ویں صدی کی تاریخی بی بی کے علاوہ میں ڈھٹی پیش کی۔ ان کے ساتھ ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا اور دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو نکالے جانے والے بی بی کے علاوے کے جلوس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جمعے کی دوپہر گنڈی پیٹ میں سی بی آئی ٹی کے قریب ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ایک اشتہاری ہورڈنگ سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب چند نامعلوم نوجوان، جن کا شبہ ہے کہ وہ کالج کے طالب علم ہیں، کار میں شنکر پلی سے نارسنگی کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ گنڈی پیٹ پہنچے تو کار ڈرائیور نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا کنٹرول کھو دیا اور ہورڈنگ سے ٹکرا گئی۔ کار اتنی تیز رفتار تھی کہ گاڑی سڑک کے درمیانی حصے پر چھلانگ لگائی اور رکنے سے پہلے ہی پلٹ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ گاڑی میں موجود ایئر بیگز فوری طور پر ایکٹیو ہو گئے، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ نارسنگی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آصف نگر ٹریفک پولیس نے رانگ سائیڈ گاڑی چلانے اور ٹریفک کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مہدی پٹنم اور آصف نگر روڈ پر ایک خصوصی ٹریفک مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران رانگ سائیڈ گاڑی چلاتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کل 29 مقدمات درج کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کو چالان بھی کیا گیا۔ پولیس نے مجرموں کی کاؤنسلنگ بھی کی اور اس بات پر زور دیا کہ رانگ سائیڈ ڈرائیونگ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ انسانی جان کو بھی خطرہ ہے۔ عہدیداروں نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ سڑک پر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے سال 2026 کے حج سفر کی تیاریوں کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے حج سال 2025 کی کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سال اموات کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جہاں سال 2024 میں 200 سے زائد حجاج اکرام انتقال کر گئے تھے، وہیں سال 2025 میں یہ تعداد کم ہو کر 64 رہ گئی ہے۔ انہوں نے اس بہتری کا سہرا کئی عوامل کو دیا اور وعدے کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کمیٹی کی تنظیم میں کوئی خامی تھی۔ انہوں نے حج کمیٹی، اقلیتی امور کی وزارت، امور خارجہ کی وزارت، سعودی عرب کے سفارت خانے اور جدہ میں موجود ہندوستانی قونصلیٹ کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مل کر حج کو آسان اور بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ضلع کے اسلام آباد کے کاغذ نگر کے قریب بٹپلی اور اندولی گاؤں سے روزانہ تقریباً 40 سے 50 طلبہ اپنے گاؤں سے اسکول کا رخ کرتے ہیں، لیکن بارش آنے پر خستہ سڑک ناکارہ سڑک میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسکول کو جانے والے طلبہ اور طالبات کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج اسکول کے طلبہ کی جانب سے خستہ سڑک اور پانی کے درمیان کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو درست کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ مقامی تحصیلدار نے احتجاجی اسکولی طلبہ سے بات کرتے ہوئے تحصیلدار کاغذ نگر نے مسئلے کی یکسوئی کرنے کا تیقن دینے پر احتجاجیوں نے احتجاج کو ختم کر دیا۔ جوگلمبا گدھوا ضلع میں اس ماہ کی 13 اور 14 تاریخ کو آواز کمیٹی کی تیسری ریاستی مہا سبھا منعقد ہوگی۔ اس موقع پر آواز کمیٹی کی ریاستی نائب صدر عتیق الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے ان اجلاسوں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ عتیق الرحمان نے اس موقع پر زور دیا ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے مذہبی تشدد، مذہبی منافرت اور اقلیتوں پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ جمہوری، سیکولر اور بہوجن نظریات رکھنے والوں کو کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اجلاس عوام کو آئین کے تحفظ کے لیے بیدار کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نظام آباد میں راہ چلنے والی معمر خاتون کو اچانک دورہ یعنی کہ فٹس پڑنے کے باعث وہ سڑک پر گر پڑی، تاہم موقع پر تعینات ٹریفک اے ایس آئی نے فوری طور پر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جان بچائی۔ یہ واقعہ آج دوپہر نظام آباد کوٹ سرکل کے قریب پیش آیا، جہاں ایک معمر خاتون سڑک عبور کرتے وقت اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ٹریفک اے ایس آئی سرینیواس ریڈی، جو اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، فوری طور پر آگے بڑھے اور مقامی عوام کے تعاون سے خاتون کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ جنگاؤں کے متوطن ایس چلپتی راؤ کو
تلنگانہ ہائی کورٹ کا جج کا تقرر عمل میں آیا۔ ان کی پیدائش جنگاؤں میں ہوئی۔ فرسٹ کلاس سے 10ویں جماعت تک اور بندو ہائی اسکول انگلش میڈیم جنگاؤں میں ہوئی۔ اس کے بعد ڈگری کی تعلیم ورنگل اور LLB کی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی۔ 1957 میں وکالت کی تعلیم مکمل کر لیے۔ اس کے بعد 1998 میں آندھرا پردیش بار کونسل میں انرولمنٹ کر لیے اور حیدرآباد ہائی کورٹ میں جب سے اب تک وکالت انجام دے رہے ہیں۔ سول اور کرمنل کیسز میں وہ اچھے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے والد بھی وکیل تھے اور ان کے بھائی SK راما اسپیشل PPNIA اور جوائنٹ ڈائریکٹر پروسیکیوشن تھے اور وظیفے پر سبکدوش ہو گئے۔ جگتیال ضلع کے کترا پور منڈل کانگریس پارٹی کے صدر کیتھی ناگراجو کی قیادت میں منڈل کے مختلف گاؤں کے کانگریس کارکنان نے آج LB اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر کئی کانگریس کے کارکنان موجود تھے۔ LRD اسٹیٹ بینک آف انڈیا حیدرآباد فیلڈ آفیسر ملیشم کا نظام ساگر بینک کو تبادلہ عمل میں آنے پر RP پوما، سونی، سپنا، انوسیا، ریکھا، کرن نے ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ گدوال میں آپریشن مسکان 11 کا اجلاس منعقد۔ SP نے لاپتہ بچوں کی بازیابی اور بحالی پر زور دیا۔ گدوال ضلعی پولیس آفس میں آپریشن مسکان 11 کے تحت مختلف محکموں کے افسران کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ SP کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں لاپتہ بچوں کی شناخت، بازیابی اور بحالی کے مقصد سے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے پر توجہ دی گئی۔ اجلاس کے دوران SP نے پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بند طریقہ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس ٹیموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مختلف محکموں کے تعاون سے ضلع بھر میں ان کام کی جگہوں پر چھاپے مارے جہاں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ SP نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چائلڈ لیبر میں ملوث مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جمعے کو گدوال ضلع کلکٹر نے ایراولی منڈل کے باچوپلی گاؤں میں تلنگانہ گروکل اسکول اور جونیئر کالج کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران کلکٹر نے اسکول کے کمروں، ہاسٹل کے کمروں، بیت الخلاء اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا اور ضروری ہدایت دی۔ خاص طور پر بیت الخلاء میں پانی کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے کلکٹر نے فوری طور پر مشین بھاگیرتا کے حکام کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہاسٹل کے کمروں میں طلباء کی تعداد کے مطابق بستروں کی فراہمی کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے اور پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے 10ویں جماعت کے طلباء کی کلاس کا دورہ کیا اور ان کے پڑھنے کے طریقہ کار کا مشاہدہ کیا۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہتو نے گزشتہ روز رنجن منڈل کے مودے تاڑولی کا دورہ کیا، جہاں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تعمیر کیے جا رہے مکانات کا پنچایت سیکریٹری کے ہمراہ معائنہ کیا اور انہوں نے مودے تاڑولی میں منظورہ مکانات میں سے زیر تعمیر مکانات کی تفصیلات طلب کی اور تاحال تعمیری کاموں کا آغاز نہ کیے جانے والے مالک مکانات کو درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کی پنچایت سیکریٹری کو ہدایت دی اور زیر تعمیر مکانات کے بینیفیشرز کو مرحلے وار رقمی امداد جاری کرنے کی ہدایت دی۔ LRD کانگریس قائدین کروما صاحب بابا، ونود گوڑ پاشا اور دیگر سینکڑوں کانگریس پارٹی کارکنان نے آج رکن اسمبلی بودھن مدن موہن راؤ کے احکام پر حیدرآباد میں منعقدہ پارٹی قومی صدر ملکاراجن کھڑگے کے جے باپو جے سنویدھان جلسے عام میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ محمد کلیم الدین نمائندے سیاست راج بھون حیدرآباد کے دلکش گیٹ ہاؤس میں منعقدہ پروگرام میں آل انڈیا SC سیکشن کے صدر راجندر پال گوتم کو حلقہ اسمبلی جوکل کے SP سیل کے چیئرمین سوداگر اروند کو شال پوشی کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سنگمیشور، وٹھل، مہیش کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ LRD میونسپل کے وارڈ نمبر 1 میں آج میونسپل کمشنر مہیش نے سابق وارڈ کونسلر علم سینو کے ساتھ مل کر صفائی ہفتہ اتسو پروگرام کے تحت آنگن واڑی ٹیچرز، آشا ورکرز کو لے کر دورہ کرتے ہوئے عوام کو صفائی سے متعلق شعور بیدار کیا اور وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے صفائی کا غیر معمولی خیال رکھنے کی صلاح دی۔ ضلع کے بیاس آباد کی کاغذ نگر میں SPM فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے آج معذور افراد کو مدد کرنے کی غرض سے مقامی ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS اور سب کلکٹر شاردا شکلا کے ذریعے معذور لوگوں کو ٹرائی سائیکلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ LRD ماڈل اسکول میں پارٹ ٹائم اساتذہ کی جائیداد کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ پرنسپل گاندھی نے بتایا ہے کہ ماڈل اسکول میں ریاضی کی تدریسی خدمات 9ویں جماعت تا 12ویں جماعت تک انجام دینے کے لیے MSc میکس B.Ed مکمل کرنے والے خواہش مند افراد 7 جولائی پیر کے دن صبح 10 بجے ڈیمو کلاس کے لیے اسکول حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔
सब कलेक्टर बोधन विकास महात्व ने बोधन डिवीजन के मंडल वर्णी तहसील ऑफिस का दौरा किया और उन्होंने मंडल के मदाफात में मौजूद महकमे जंगलात और रेवेन्यू के अरादियात के ताल्लुक से हदबंदी कामों का जायजा लिया और उन्होंने तहसीलदार वर्णी मंडल को हिदायत दी कि वो महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए पहले से मौजूद हुदूद की निशानदही करते हुए रेवेन्यू की अरादियात पर मौजूद नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने की हिदायत दी और उन्होंने 2 जून से 22 जून तक मुनक्किदा भू भारती प्रोग्राम के दौरान वर्णी मंडल में मौसूला दरख्वास्तों की जाँच का कामों का जायजा लिया और सब कलेक्टर ने रेवेन्यू सदासब के दौरान मौसूला दरख्वास्तों की जाँच में कोई कोताही न करने की महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को हिदायत दी। अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती के मौके पर वकला कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कोटा गली में वाक़े उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर ज़िला सदर जगन मोहन गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि सीताराम राजू एक अजीम गोरिल्ला जंगजू थे जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ कबायली अवाम को मुनज़्ज़म करते हुए आज़ादी की जद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने वंदे मातरम के नारे के साथ अपनी जान कुर्बान की। मजदूर यूनियन TUCI के रियासती कायद टी मल्लेश ने 9 जुलाई को कौमी सतह पर मजदूरों के हुकूक के लिए की जा रही एक रोज़ा अलामती हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। बोधन डिवीज़न के मंडल एड़ापल्ली के मौदे जंगमपेट में बीडी मजदूर यूनियन ऑफिस में उन्होंने 9 जुलाई को मुनज़्ज़म करदा एक रोज़ा अलामती हड़ताल का तशरीह वॉल पोस्टर जारी किया। इस मौके पर बीडी मजदूर यूनियन की खवातीन कायदीन ओड़ाका बुज्जाका लक्ष्मी सावित्री मानी अम्मा गंगा मनी सुजाता राधा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मल्लेश ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मजदूर मुखालिफ लेबर कोड 4 को सबसे पहले फौरी असर के साथ मनसूख किया जाए और EPF जमा करने वाले मजदूरों के वजीफे पुराने साल की रकमी इमदाद में इजाफा करते हुए उन्हें माहाना 9,000 रुपये रकम दी जाए और बीडी मजदूरों को 1,000 बीडी की मजदूरी 500 के बजाय 20% EPF की जमा रकम में से शेयर मार्केट को दी जा रही है उस रकम की इजरा रोक देने का मुतालबा किया और तमाम मुस्तहिक मजदूर मुलाजिमीन को माहाना वज़ाइफ जारी करने का मुतालबा किया। CITU ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 4 लेबर कोड्स की मनसूखी का मुतालबा करते हुए 9 जुलाई को मुल्क गिर आम हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। CITU के ज़िलाई सदर शंकर गौड़ और जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये कोड्स मजदूरों के हुकूक तलब करने और कॉरपोरेट तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि BJP और दीगर रियासती हुकूमतें उन कोड्स पर अमल दरामद की तैयारी में मसरूफ़ है जिससे मेहनत कश तबका मुतासिर हो रहा है। CITU कायदीन ने तमाम मजदूर तंजीमों और अवाम से अपील की है कि वो 9 जुलाई की हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाएं। LRD के मलापुर इलाके में BJP मंडल सदर नरसिम लुक के नौ तामीर मकान 6 फीट सड़क की अरादी कब्जा करके तामीर करने का इंकशाफ होने पर मुतालिका अहदेदारों ने पुलिस बंदोबस्त के साथ इंहदामी कार्रवाई करने मलकापुर पहुंचे। इस पर 3 अफराद खानदान ने खुद पर पेट्रोल डालकर इक़दाम खुदकुश करने से इलाके में कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए, लेकिन पुलिस उन्हें बर वक्त हिरासत में लेकर LRD पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ज़िले के बियासाबाद के यूनियल पंचायत ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले अहमद उमर हुसैन को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी के हाथों बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले यूनियल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन को बेस्ट अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। गंभीरावपेट मंडल के मुस्तफ़ा नगर गाँव में तमानियत बराए रोज़गार के तहत जारी रोज़गार के कामों में मजदूर भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से उजरत की अदायगी ना होने के बायस मजदूर शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजदूरों ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को फौरी नोटिस में लाते हुए उनकी मजदूरी को रकम जल्द अज जल्द उनके बैंक खातों में जमा कराएं। इस मसले पर मुकामी वार्ड मेंबर और गंभीरावपेट काउंसलर फोरम के सदर बंडा प्रकाश ने भी आवाज़ बुलंद की और मजदूरों के साथ इजहार एकजहती किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में तमानियत बराए रोज़गार मजदूर भी मौजूद थे। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने कल रात अपने दौरे अमेरिका से वतन वापसी पर BRS पार्टी कायदीन जलंधर रेड्डी, सतीश कुमार, मोहम्मद इमरान, बरकतुल्ला खान, श्रवण कुमार, नरसिम लू पोचैया और दूसरों ने हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में मुनक्किदा आदिमुशान कांग्रेस पार्टी के जलसे आम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की खुसूसी शिरकत एक अहम सियासी मौके की हैसियत रखती है। इस मौके पर गंभीरावपेट मंडल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सुदूर सरगर्म कारकुनान, सरकर्दा कायदीन, अवाम की बड़ी तादाद जो शखस के साथ जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुई।
آج گمبھیرا پیٹ کے گورنمنٹ جونیئر کالج میں سائبر کرائم اور منشیات کے بارے میں آگاہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام ایس راماکانت SI کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں کالج کے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر SI راماکانت نے طلباء کو سائبر کرائم سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا اور منشیات جیسے مہلک رجحانات سے دور رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اگر سنجیدگی سے تعلیم حاصل کریں تو وہ بہتر مستقبل اور شاندار ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ کاماریڈی ضلع پولیس محکمے میں بدعنوانی اور بے قاعدگیوں کے الزامات کے پیش نظر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس راجیش چندرا نے خود نگرانی اور جائزہ لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا۔ ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنوں کا دورہ کرتے ہوئے عملے کے طرز عمل، فرائض کی انجام دہی اور عوام کے ساتھ رویے کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایسے اہلکار جو عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا فرائض میں کوتاہی کے مرتکب پائے گئے، ان کو معطل کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی سب انسپکٹروں، کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کو خدمات میں غفلت برتنے پر انہیں معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض سب انسپکٹر پر بدعنوانی، زمین کے تنازعات اور مداخلت اور دیگر غیر متعلقہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت بھی کارروائی کی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد سے متعلق مقدمے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فی الحال اس مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس رام منوہر مشرا کی سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا، جسے جنم بھومی کا دعویٰ کرنے والے فریق کو جھٹکا لگا۔ ہندو فریق کی جانب سے ایڈوکیٹ مہندر پرتاپ سنگھ نے مارچ سال 2025 میں عدالت میں ایک عرضی دائر کی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد قدیم مندر کو منہدم کر کے تعمیر کی گئی۔ مقدمے میں عدالت نے 23 مئی کو سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جو اب سنا دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر مسجد کو متنازع نہیں مانا جا سکتا اور اس کے لیے مزید قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے جمعے کو لکڑی کا پل چوراہے پر آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کے روشیا کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر کے روشیا کی 92ویں یوم پیدائش منائی گئی، جنہوں نے سال 2009 تا سال 2010 تک مشترکہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1 جولائی کو تلنگانہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اب 4 جولائی کو سابق وزیر اعلیٰ کی یوم پیدائش کے طور پر منایا جائے گا۔ روشیا نے وزیر خزانہ کے طور پر بھی کام کیا تھا اور متحدہ آندھرا پردیش میں کانگریس کے دور حکومت میں 16 بار ریاستی بجٹ پیش کیا تھا۔ تلنگانہ کانگریس لیڈر محمد فیروز خان کو خواتین کے خلاف مبینہ طور پر نادیبہ ریمارکس کرنے کے معاملے میں تلنگانہ وومن کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ جمعے کو وہ تلنگانہ وومن کمیشن کے دفتر پہنچے اور کمیشن کی چیئرپرسن نیرلا شاردا کے روبرو اپنی وضاحت پیش کی۔ کمیشن نے ان کے خلاف اس وقت نوٹس جاری کی تھی جب 21 جون کو گاندھی بھون میں ایک کانفرنس کے دوران فیروز خان پر خواتین کی توہین کرنے والے بیانات دینے کا الزام لگا تھا۔ ان الزامات پر از خود نوٹس دیتے ہوئے کمیشن نے 4 جولائی کو انہیں حاضر ہو کر جواب دینے کا حکم دیا تھا۔ حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع عطاپور کے قریب ایک نوجوان کے ساتھ جمعے کی صبح خطرناک واقعہ پیش آیا۔ اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل فون اچانک پھٹ پڑا۔ تفصیلات کے مطابق سرینواس نامی نوجوان، جو پیشے سے پینٹر بتایا گیا ہے، بائک پر سفر کر رہا تھا اور اس کی پینٹ کی جیب میں ویوو کمپنی کا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ عطاپور کے قریب پہنچتے ہی اسے محسوس ہوا کہ فون غیر معمولی طور پر گرم ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً بائک روکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، فون اچانک اس کی جیب میں ہی زور سے پھٹ گیا۔ فون پھٹتے ہی شعلے نکلے، تاہم سرینواس نے فوراً ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے موبائل کو جیب سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے میں اس کا پیر جل گیا۔ اسپتال میں علاج کرنے والے ڈاکٹر جگن موہن ریڈی کے مطابق فون کی گرمی اور دھماکے کی شدت سے پیر کی ران کی جلد بری طرح متاثر ہوئی اور زخم جلد کی گہری تہہ تک پہنچ گئے۔ اگر سرینواس فوری ردعمل نہ دیتا تو نقصان پٹھوں تک پہنچ سکتا تھا۔ چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ کی پرواز میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پرواز نے جیسے ہی چنئی ایئرپورٹ سے اڑان بھری، پائلٹ نے انجن سے متعلق ایک تکنیکی خرابی محسوس کی۔ پائلٹ نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنٹرول روم کو اطلاع دی اور طیارے کو واپس موڑ کر چنئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرائی۔ طیارے میں تقریباً 180 مسافر سوار تھے، جو اس اچانک صورتحال سے سخت پریشان ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور طیارے کا معائنہ شروع کر دیا گیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق انجینئرنگ ٹیم نے فوری طور پر طیارے کی جانچ کی اور خرابی کی وجوہات تلاش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ مسافروں کو متبادل پرواز سے حیدرآباد روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ کچھ مسافروں نے شکایت کی کہ انہیں 2 گھنٹوں تک ہوائی اڈے پر معلومات کے بغیر انتظار کروایا گیا۔ واقعے کے بعد ایویشن حکام نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں آج صبح کے وقت ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 3 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ مریپڑ منڈل کے یلم پیٹ اسٹیج کے قریب قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب 2 لاریوں کی آمنے سامنے سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ ٹکر کے فوراً بعد دونوں لاریوں کی کیبنوں میں آگ بھڑک اٹھی جس میں دونوں ڈرائیور اور ایک کلینر پھنس کر زندہ جل گئے۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر ٹریفک میں خلل پیدا ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور نعشوں کو باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی بحریہ میں خواتین کی شمولیت کا ایک نیا باب رقم ہو گیا۔ سب لیفٹیننٹ آستھا پونیا کو بحریہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مقرر کر دیا گیا۔ وہ اب ملک کی بحری جنگی بیڑے میں شامل مہلک لڑاکا طیارہ MiG-29 سمیت دیگر جنگی طیارے اڑانے کی اہل ہوں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون کو انڈین نیوی کی فائر ایویشن برانچ میں شامل کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون کو انڈین نیوی کی فائٹر ایویشن برانچ میں شامل کیا گیا۔ آستھا پونیا کی یہ تعیناتی نہ صرف بحریہ بلکہ پورے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس سے پہلے خواتین پائلٹس کو نیول ایویشن کے ریکنسنس یعنی کہ جاسوسی اور ہیلی کاپٹر ونگ میں تعینات کیا جاتا رہا ہے، لیکن فائٹر ونگ میں یہ پہلا قدم ہے جس کے ذریعے خواتین کو جنگی طیارے اڑانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ریاست اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اسپیکر اور چیئرمین نے سال 2025 سے سال 2027 تک کی مدت کے لیے اسمبلی میڈیا ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں کل 13 اراکین شامل کیے گئے ہیں۔ آئی ریڈی سرینیواس ریڈی کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے جبکہ پلوزوپری پورن اچاری کو چیئرمین کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مشترکہ سیکریٹری CH اپیندر ریڈی نے جمعے کے روز باضابطہ اعلامیہ جاری کیا۔ کمیٹی میں جن افراد کو رکن نامزد کیا گیا ہے ان میں محمد نعیم مجاہد، ایتراجو رنگا راؤ، B پورن چندر راؤ، L وینکٹ رام ریڈی، پولمپلی انجنیلو، M پون کمار، بھیمناپلی اشوک، انجنیلو گوڑ، سوریا ابوری، بسوا پونیا، پرمود کمار چترویدی، سنچو اشوک اور BHM کے گاندھی۔ یہ کمیٹیاں میڈیا سے متعلق اسمبلی کی سرگرمیوں میں مشاورت اور رہنمائی فراہم کرے گی۔ BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR کو خرابی صحت کے سبب سوماجی گوڑا میں واقع یشودا اسپتال میں شریک کرایا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے جاری کردہ تازہ میڈیکل بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ KCR جسمانی کمزوری محسوس کرنے کے بعد شام کے وقت اسپتال سے رجوع ہوئے۔ ابتدائی معائنوں میں ان کے خون میں شوگر کی سطح زیادہ اور سوڈیم کی مقدار کم پائی گئی، تاہم ان کی مجموعی صحت فی الحال مستحکم ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے KCR کی صحت کے حوالے سے یشودا اسپتال کے ڈاکٹروں اور دیگر ذمہ داران سے بات چیت کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی اور ان کی جلد صحت یابی اور مکمل شفا یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس نے نلوں کے زیر التوا بلز کی وصولی کے لیے خصوصی منصوبہ تیار کیا ہے۔ مختلف علاقوں میں موجود واٹر میٹرز کی جگہ اسمارٹ میٹر نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ میٹرز بل سے آٹومیٹک جنریٹ کریں گے۔ ان میٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جتنا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے 100% بل وصول کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شہر کے دیگر علاقوں کے بنسبت IT کوریڈور، کونڈاپور، گچی پولی، ناناکرام گوڑا، مادھاپور، نارسنگی، میاپور، شیرلنگم پلی جیسے علاقوں میں ہی پانی کے 100% بلز وصول ہو رہے ہیں۔ دیگر علاقوں میں بلز کی برابر وصولی نہیں ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس نے اسمارٹ میٹرز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے آنگن واڑی ہیلپرز کے لیے خوشخبری دی ہے۔ انہیں آنگن واڑی ٹیچرز کے طور پر ترقی پانے کی حد عمر کو 45 سال سے بڑھا کر 50 سال کرنے کا محکمہ خواتین و اطفال بہبود نے فیصلہ کیا۔ وزیر خواتین و اطفال بہبود سیتکا نے متعلقہ فائل پر دستخط بھی کر دیے۔ حکومت کے اس فیصلے سے تقریباً 4322 آنگن واڑی ہیلپرز کو ٹیچرز کے طور پر ترقی ملنے کا موقع فراہم ہوگا۔ ماضی میں 45 سال مکمل کرنے والی آنگن واڑی ہیلپرز کو ترقی کے مواقع دستیاب نہیں تھے۔ لمبے عرصے سے اس پر نظر ثانی کرنے کا آنگن واڑی ہیلپر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس پر ہمدردانہ غور کرنے کے بعد حکومت نے اس مطالبے کو قبول کر لیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔